اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے ایک بازار میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و محبت میں ان کی طرف اپنے بازو پھیلا دیے، پھر ان کا بوسہ لیا اور ان کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا اور ان کے لیے اس طرح دعا فرمائی: اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس کو اپنی محبت عطا فرما دے۔ جی ہاں اللہ کے نیک بندو، ہماری آل و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت اور ہمارے دلوں کے پھول ہیں، جیسا کہ باری تعالی جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے: المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ بلا شبہ بچے اور بچیاں رب کریم کا قیمتی عطیہ ہیں۔ انبیاء و رسل علیہم السلام نے اس کی طلب اور تمنا کی ہے، چنانچہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اس طرح دعا کی تھی: رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھ کو خاص اپنے پاس سے اچھی اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ ہمارے بچوں کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ ان کی عظمت و اہمیت کی بنا پر باری تعالیٰ نے ہمیں ان کی رعایت و تربیت کی تاکید کی ہے، نیز ان کی دینی، دنیاوی، نفسیاتی اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس والدین کو بچوں کی پرورش اور تربیت کا مسئول اور ذمہ دار بنایا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، اور مرد اپنے اہل و عیال کا نگراں اور ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگراں اور ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی زیر نگرانی افراد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ الغرض باری تعالیٰ نے والدین کو بچوں کی پاکیزہ پرورش اور حسن تربیت کی تاکید فرمائی ہے، چنانچہ ماؤں کو بچوں کی عمدہ پرورش کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا: والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسی طرح بچوں اور ان کی ماؤں کا نان و نفقہ باپ پر واجب فرمایا تاکہ ان کی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہو اور مائیں روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے بچوں پر بھرپور توجہ دے سکیں۔ اس سلسلے میں خدائے عز و جل کا ارشاد ہے: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر معروف طریقے سے ان ماؤں کے کھانے کا اور ان کے لباس کا خرچہ واجب ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی پاکیزہ تربیت کرنے والوں، والدین اور آباء و اجداد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق مضبوط کریں، ان کے اندر دینی جذبہ اور اسلامی اخلاق پختہ کریں۔ بچوں کی پاکیزہ تربیت کے سلسلے میں سیدنا لقمان کا قصہ قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا: یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو
یا آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اسی طرح اخلاق و آداب کی کتابوں میں حضرت لقمان ہی کا یہ قول مذکور ہے، یا بنی من یملک لسانہ یسلم ومن یجتنب مداخل السوء یأمن ومن یصحب الصاحب الصالح یغنم۔ میرے پیارے بیٹے، جو شخص اپنی زبان قابو میں رکھتا ہے وہ آفتوں سے مامون رہتا ہے، اور جو برائی کے مقامات سے دور رہتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شخص نیک دوست کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بہت غنیمت اور فائدے میں رہتا ہے۔ غور فرمائیں کتنے عمدہ ہیں یہ آداب و اقدار، اور کتنی عظیم الشان ہے یہ حکمت بری باتیں۔ ہر باپ کو یہ آداب و اخلاق اپنے بچوں کے ذہن میں پیوست کرنا چاہیے، تاکہ بچوں اور بچیوں کو اخلاق و اعمال کا فائدہ پوری زندگی ملتا رہے، اور پھر وہ بھی اپنے بعد والوں کو ان کی تعلیم دے سکیں۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، اور ان کو ہماری راحت و سعادت کا ذریعہ بنا۔ اولاد کے حقوق کے سلسلے میں نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بلا شبہ تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے۔ بچوں اور بچیوں کا ان کے آبا پر ایک حق یہ بھی ہے کہ مشفقانہ اور دوستانہ ماحول میں ان کی پرورش کی جائے۔ پس بچے اپنے باپ کو سب سے بڑا شفیق پائیں اور ان کو اپنا سب سے قریبی دوست محسوس کریں۔ اس طرح وہ اپنی الجھنوں کو ان کے سامنے کھل کر بیان کر سکیں اور مشکل معاملات میں ان سے مشورہ کر سکیں۔ پھر ایک ذی شعور اور ذمہ دار باپ کو اپنے بچوں کی باتیں محبت اور توجہ سے سننی چاہیے۔ نیز شفقت و مروت والی ماں کو بھی اپنی بچیوں کی الجھنوں کو شفقت اور توجہ سے سننی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی الجھن اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی تھیں، اور تسکین حاصل کرنے کی غرض سے اپنے رنج و غم کو اپنے شفیق باپ کے سامنے پیش کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نیک بندو، بچوں کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی صحت و تندرستی پر بھرپور توجہ دیں، ان کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کریں، ان کو اپنے تجربات سے مستفید کریں، اور ان کے اندر وہ خوبی اور جوہر پیدا کریں جو ان کے ایمان کو مضبوط کر دے، دین و دنیا میں ان کی قدر و منزلت کو بڑھا دے، ان کے اخلاق کو پاکیزہ بنا دے، اور ان کے اعمال و افعال کو نیک بنا دے۔ پس جب وہ گفتگو کریں تو سچ بولیں، جب کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور دوسروں کے ساتھ احسان و اکرام کا معاملہ کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اسی طرح یہاں کے لوگوں پر اپنے بچوں کے اندر جذبہ حب الوطنی اور وطن دوستی کی خصلت مستحکم کرنی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنا اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أكبر